اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان. پروگرام پکار میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. ناظرین، ہم اپنے پروگرام پکار میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات اور آپ کے بھیجے ہوئے خوابوں کی تعبیر کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے. تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے منتخب کیا ہے وہ ہمیں بھیجا ہے راولپنڈی ڈی ایچ اے فیز 2 سے سمینہ زاہد صاحبہ نے. کہتی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر لکھتے ہیں میرے 3 بچے ہیں، 4 سال سے لے کے 10 سال تک کے ہیں. تینوں ہی آفت کے پرکالے ہیں. ہماری سنگل فیملی ہے، گھر میں ہر وقت ان کی وجہ سے دنگا مشتی رہتی ہے. ان کی فرمائش پر کھانا پکتا ہے تو کھاتے ہوئے منہ تک نہیں لگاتے. کوئی نصیحت کر دو تو سنتے ہی نہیں. مار اور پیار کے سارے حربے آزما لیے ہیں لیکن مجال ہے کہ جو مان جائیں. چھوٹی بیٹی تو بہت ضدی ہے، جب تک اس کی فرمائش پوری نہ ہو مانتی ہی نہیں. کوئی ایسا دم یا وظیفہ بتا دیں جس سے یہ بچے کول اینڈ کام ہو جائیں. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ویسے ہر دوسرے گھر کی کہانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بے شک. حضور علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ a house without children is a house unblessed. اللہ. یعنی جس گھر میں بچے ہوتے ہیں گہما گہمی ہوتی ہے. ہمارے بعض کا اکثر دوست و کولیگ سے پوچھیں بچوں کے حال حالات کیسے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہلکی سی موسیقی مسلسل جاری رہتی ہے، کوئی نہ کوئی ڈینگ 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 جو ہے وہ لگا رہتا ہے. تو بچے اللہ کی نعمت ہیں. کہتے ہیں کہ بیٹی جو ہے رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے کہ اللہ نے یہ اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. نہیں تو ان بیچاروں سے پوچھا جائے جو اس نعمت سے محروم ہیں تو کس قدر ان کو ہر وقت ایک ہی غم کھائے جاتا ہے کہ کاش ہمارا بھی بیٹا ہو، ہماری بھی بیٹی ہو. تو باقی یہ شرارتی ہونا یا آفت کی پرکالہ ہے، بلی شیر کی خالہ ہے، وہ یہ ذہین ہونے کی علامت ہے. ماشاء اللہ. تو بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مصروف کریں، ہماری جو نیچرل ایبیلٹیز کو چینلائز کریں، ان کا کوئی مثبت جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے. تو اب جس طرح جس عمر کے حصے میں بتا رہے ہیں میرے خیال ہے آلموسٹ وہ اسکول گوئنگ ہے سارے. جی بالکل. تو ان کو اچھے اداروں میں داخل کرائیں. اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں بچوں کے ساتھ. ہم باقی ہر کام میں جو ہے وہ ان کے لیے قیمتی چیزیں ارینج کرتے ہیں، کھانے کے لیے بہترین سہولیات دیتے ہیں، اچھی گاڑیاں سواریاں. لیکن میں بینگ اے ٹیچر یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا سب سے بڑا احسان اپنے بچوں پہ یہی ہے. خود بے شک بیچارے کرائے کے مکان میں رہیں، چاہے کسی بھی ماحول، لیکن ان کو تعلیم اچھے اداروں میں دی جائے، اس کے لیے پورا اہتمام کیا جائے. سرکار کا بھی فرمان ہے کہ آپ اپنے مرنے کے بعد دنیا میں جو بہترین ورثہ چھوڑ کے جا سکتے ہو وہ نیک صالح پاکیزہ اولاد ہے. ماشاء اللہ. تو اس لیے اولاد کی نگہداشت کے لیے تو ان بچوں کو مصروف کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ادارہ ہو، وہاں اچھی نرشمنٹ ہوتی ہے، گرومنگ ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ اگر کسی شعبے میں سمجھتے ہیں بچہ ذرا کمزور ہے تو اس کے لیے بے شک کوچنگ کا بھی انتظام کیا جائے، کوئی حرج والی بات نہیں. پھر بینگ اے مسلم ہمارے لیے یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ایک انسینٹیو ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ دین بھی سکھاتے ہیں. قرآن پاک کی تعلیم ہے. جب وہ ناظرہ قرآن پاک تجوید و قرات سے اچھی طرح پڑھ لیں، پڑھنا آج یہ صلاحیت پیدا ہو جو ان کو پھر دوبارہ پڑھایا جائے. بعض ہوتا ہے کہ بس ایک دفعہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ساری زندگی نہ بچے پڑھتے ہیں نہ ماں باپ توجہ دیتے ہیں. بس جی ٹھیک ہے، جو استاد جی نے قرآن شریف پڑھا دیا ہماری بچے نے پڑھ لی. اس کو مصروف رکھنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے جو خاص چیزیں بچوں کے حوالے سے بیان کی ان میں یہ کہ انہیں دین سکھاؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ اور ان کو نماز کی عادت ڈالو. بیٹا ہو تو 7 سال کی عمر میں ان کو یاد کرایا جائے نماز ساری، اور پھر 10 سال کا ہو جائے تو ساتھ اس کو پڑھایا بھی جائے. تو المختصر یہ ہے کہ بچوں کے لیے یہ باقی پڑھائی جو ہے اس کے لیے
سورۃ اخلاص جو ہے وہ کثرت سے پڑھی جائے تاکہ بچوں کی ذہانت مثبت کام میں استعمال ہو. اور سورۃ علم نشرح جو ہے بسم اللہ سمیت یہ 9 دفعہ پڑھ کے چینی یا پانی یا میٹھی شے کو دم کر کے انہیں کھلائیں. ویسے بڑوں کو کھلائیں تو فائدہ اس سے بھی حاصل ہوگا تو لیکن ان کے لیے انشاءاللہ وہ نارملائز ہو جائیں گے. ماشاء اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی سمینہ ظاہر صاحبہ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ایک تو پڑھائی بتائی ہے، دوسرا انہوں نے آپ کو اس جانب توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ بچوں کو مصروف رکھیں، اور سب سے بہترین مصروفیت ہے کہ آپ ان کی تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ دیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال جو ہمیں بھیجا ہے وہ سلیم اینڈ کریم حیدرآبادی حلیم والے ہال روڈ لاہور سے، یہ شاید کوئی 2 بھائی ہیں یا ان کی کوئی فرم کا نام ہے. وہ ہمیں لکھتے ہیں کہ السلام علیکم محترم، رمضان سے قبل ہی میں نے ہال روڈ لاہور میں کھانے پینے کے لیے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کا افتتاح کیا ہے. جتنا سرمایہ انویسٹ کیا ہے اس حساب سے کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں ملا. آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کی رحمت اور برکت کے لیے کوئی پڑھائی یا وظیفہ بتا دیں جس سے ہمارا یہ کام پھلے پھولے اور اس کام میں ترقی ہو سکے. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں بعض شہر تو کھانے پینے میں ضرب المثل ہیں. بے شک. لاہور ہے، گجرانوالہ، سیالکوٹ، اور پھر علاقہ بھی سر ہال روڈ، پنجاب کا علاقہ، پھر ہال روڈ جو ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے والا صاحب ہے، تو وہاں تو کوئی شے بھی لے کے بیٹھ جائیں لیکن تھوڑا سا کوالٹی ہو. کوالٹی اچھی ہو. تو جس طرح ہمارے بھائی نے یہ بات پوچھی ہے، دیکھیں کچھ تجارت کے اصول ہوتے ہیں. سارے بزرگ بابے کہتے ہیں کہ بھئی چٹی ہٹی اور کھٹی. بے شک. تو پہلے تھوڑی سی مار کھانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اپنا سسٹم بنانا پڑتا ہے کہ گڈ نیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ انسان کو تھوڑا سا انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے. ساتھ بعض کا تو وہ اپنے بریک ایون سے بھی نیچے پہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں تاکہ کمپیٹیٹرز بہت سارے ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنی جگہ مناسب بنا سکے. اس کے بعد پھر کھٹی والی یعنی پھر انکم بھی شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ سرکار کا فرمان ہے کہ القاسب حبیب اللہ، بے شک. روزی حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رزق کے اگر 9 حصے بنائے جائیں، 10 حصے بنائے جائے تو 9 حصے تجارت وغیرہ کاروبار کے اندر اور 1 حصے میں جو سروسز وغیرہ اپنی سیل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک تو ان کے لیے مستحسن ہے. سیلف امپلائمنٹ از دا بیسٹ امپلائمنٹ. یہ بھی ہے کہ انسان جتنی محنت کرتا، ہم نے دیکھا وہ دال چاول کی ریڈی ہمارے گجرانوالہ میں کو بشیر دال چاول لگاتا تھا، تو وہ ایک دیچکا لے کے بیٹھا، پھر ہفتے بعد 2 دیچکی ہو گئی، پھر دیگیں آ گئیں. اب جو ہے وہ 40 سے 50 دیگیں جو ہے وہ ترتیب سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں. سمپل دال چاول ہے. تو بس اس نے ایک تو کوالٹی کو مینٹین کیا، دوسرا کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا کہ ماحول میں دیکھے لوگ کس طرح کے ٹیسٹ کو ایوریج ہر بندہ پسند کرتا ہے. باقی پڑھائی بھی ہے. سورت فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اگر 41 دفعہ سورت قریش بسم اللہ سمیت ایلافی قریش ایلافین وہ اگر بسم اللہ سمیت پڑھی جائے اس نیت سے کہ اللہ رزق میں برکت دے، بڑھوتی دے، تو اس سے بھی بڑا خاطر کا فائدہ ہوتا ہے. باقی تجارتی اصول ہیں کہ صفائی و ستھرائی کا خیال رکھنا، اپنا کوالٹی کو مینٹین رکھنا، اور پھر بعض کہتے ہیں ادھار شدار سے بھی بچنا. اکثر لکھا ہوتا ہے ادھار محبت کی کینچی ہے. تو بعض اوقات انسان اپنے وہ ایسی پالیسی اختیار کر بیٹھتا ہے کہ جس میں وہ اپنے ہی نظام میں پھنس جاتا ہے. تو باوضو رہنا، سورت یاسین اگر پڑھ کے انسان جائے تو قدرتی محبت اور اخلاص کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے. ایسے بھی اپنی زبان کو ذکر الہی سے تار رکھے، دروشی پڑھ لیتا ہے بندہ، کوئی اور پاکیزہ کلمہ، تو باقی زبان شیریں ملک گیریں. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. جی سلیم اینڈ کریم صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ ورد تو کریں یا وظیفہ بھی کریں، جو ڈاکٹر صاحب نے وہ بتایا کہ آپ فجر کی سنتوں کے ساتھ سورہ قریش کو پڑھا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے معیار کو، اپنے اسٹینڈرڈ کو بہتر کریں، کیونکہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں کھانے کا بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا آج کے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ خوابوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو ہمارا آج کا پہلا خواب جو ہماری ٹیم نے چنا ہے
وہ ہمیں بھیجا ہے گجرانوالا سے. سعید انور صاحب ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک سفید رنگ کا دمبا درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں, اور میرے ارد گرد بہت سے اور بھی دمبے اور جانور کھڑے ہیں, اور اس طرح کا خواب میں پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں. اس خواب کے ذریعے مجھے کیا پیغام دیا جا رہا ہے, پلیز بتا دیجیے گا, بہت شکریہ. دیکھیں اگر تو وہ بائی پروفیشن بچر ہے تو وہ تو اس کی ایک روز کی بزنس ایکٹیویٹی ہے کہ ایک دمبا ذبح کیا, پیچھے اور کھڑا ہے, پھر اور کھڑا ہے. بعد جو ہے وہ بڑے جانور بھی ذبح کرتے ہیں, تو وہ تو ایک روٹین ورک ہے, اس کے لیے تو کوئی اسپیشل تعبیر کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ ان کامن ہے اس کے لیے اور اس کا کوئی ایسا پروفیشن نہیں ہے تو یہ بہت اچھی علامت ہے. خواب کے اندر اپنے ہاتھوں سے جانور, حلال جانور ذبح کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی ہے, کرم بھی ہے, اور یہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہونے کی طرف اشارہ بھی ہے. تو دوسری یہ بھی تعلیم اس میں ہمیں ملتی ہے کہ اگر ان کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے اور وہ قربانی ریگولرلی کریں, اور اگر پیچھے اور بھی دمبے کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو عیش ہے, اپنی طرف سے بھی کرے, اہلیہ کی طرف سے بھی کر سکتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر سکتا ہے, خلفائے راشدین ہیں یا اپنے بزرگ آباء و اجداد جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں, یا اگر حیات بھی ہیں تو ان کی نیت سے بھی جو ہے. اسی لیے بعض بڑی قربانی کر لیتے ہیں اونٹ کی یا بیل بھینس وغیرہ, اس کی جو ہوتا ہے گائے کا جو بچڑا اس کی, تو اس میں پھر 7 حصے شامل ہو جاتے ہیں. ایک اپنا وہ تو ادا ہو گیا, پھر بیوی کا, بچوں کا, بیٹیوں کا, بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ عقیقے کی نیت سے بھی جو ہے وہ حصہ ڈال سکتے ہیں. 7 حصے ہیں تو کچھ قربانی کے رکھ لیں, اور بیٹا ہے تو 2 حصے اس کی طرف سے, اگر بیٹی ہے تو 1 حصہ جو ہے. تو یہ تعلیم یہ دی گئی ہے کہ یہ آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون, تو اس میں جب دشمن آپ کے در پہ ہوئے تو وہاں بھی اللہ نے خوشخبری دی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, کہ اللہ کریم نے جو ہے وہ بے شک آپ کو خیر کثیر دی ہے, تو آپ کو چاہیے زیادہ نماز کا اہتمام کریں, وانحر اور قربانی پیش کریں. ان شانی آقاہ ولا ابتر, بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. تو یہ ویسی بھی روٹین میں بھی سرکار نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو رزق اور عمر میں برکت پیدا ہو تو 2 کام کرو, ایک تو کھلایا پلایا کرو زیادہ, دوسرا ہر ایک سے لیک رکھا کرو. آتے جاتے لوگوں کو افشوا السلام بینکم, السلام علیکم کہیں, حاجی صاحب السلام علیکم, قبلہ ملک صاحب السلام علیکم. تو یہ بھی ایک انسان کے لیے باعث برکت ہے. قربانی کریں گے ظاہر سارا خود تو نہیں کھا جانا, اپنے ہمسایوں کو, اپنے عزیزوں کو, دوستوں کو, احباب کو, تو کسی یا کسی بہانے سے کھلانے پلانے کی عادت جو ہے یہ بہت مستحسن ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہے, اس کی عمر میں. تو صلہ رحم یہی ہوگی تحادوا تحابوا, سرکار نے فرمایا ہدیے پیش کرو تو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں, اور جب تم ہدیہ بھیجتے ہو بے شک وہ معمولی ہی شے کیوں نہ ہو تو 24,000 فرشتے اللہ ساتھ بھیجتا ہے کہ میرے نبی کی سنت کو یہ زندہ کر رہے ہیں, اور وہ اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. جب وصول کرنے والا خوش دلی سے وصول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بخش دیتا ہے. اور یہ ہدیے دینے کی جو حجازی تہذیب ہے, سرکار نے فرمایا کہ بھئی اچھا کھانا بنا رہے ہو تو 1 پیالی پانی زیادہ ڈال لو, اور ہم سائے کو بھی اس دعوت میں شامل کرو. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ بھی زبان کے اور لینگویج کے استاد ہیں اور میں بھی لٹریچر پڑھاتا ہوں, تو کیا اس کو ہم تھوڑا میٹافوریکلی بھی لے سکتے ہیں کہ خود کی نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کرنے کا ایک یقیناً لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون استعمال نہیں کرتا, بلکہ دلوں میں جو تقوی ہے, اخلاص ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر ہے. تو اخلاص نیت سے اور اللہ کی بارگاہ میں وارفتگی کے جذبات سے
کہ جب ہم ظاہری قربانی کر رہے ہیں تو یہ ایک عہد بھی ہے، اللہ اگر جان بھی قربان کرنی پڑی تو میں انشاءاللہ دریغ نہیں کروں گا۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی سعید انور صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ایک مبارک خواب ہے، شاید اللہ آپ کو حج کی مبارک اور سعادت عطا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ صلہ رحمی کریں، وہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ آپ کے درجات کو شاید بڑھانا چاہ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا خواب جو ہمیں بھیجا ہے وہ ساجد علی شاہ صاحب نے اسلام آباد سے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر لکھتے ہیں میں نے خواب میں سفید اور موٹے موٹے اولے پڑتے دیکھے ہیں، یہ برف باری ہے یا یالہ باری یہ تو معلوم نہیں، لیکن سفید اولے پڑتے دیکھے ضرور ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ شکریہ۔ اولے جو ہیں وہ گول مٹول جو ہے وہ ژالہ باری ہے، اور وہ اولے ہی ہیں، کیونکہ برف جب گرتی ہے سنو فالنگ تو وہ تو روئی کی گالوں کی طرح آتی ہے، تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اس کی تو فصل کے اوپر جو اوس پڑ گئی ہے، اور خاص طور پہ جو چنے کی فصل ہے اس پہ اولے پڑے تو وہ تو سمجھیں اچھا، وہ بھی ہے نا سر منڈواتے اولے پڑ، خیر منگوا، وہ بھی دوست ہم خاری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا، تو کہتے ہو گنجا خدا گنجے کو ناخن نہ دے وہ خود چھیل چھیل کے، تو اولے پڑنا اچھی علامت نہیں، یہ آفت ہے، مصیبت ہے، آزمائش ہے، بیماری ہے، اور اگر کسی شہر میں پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب حاکم ظالم ہے، جابر ہے، اور لوگوں مخلوق کے اوپر مزید وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم کا رستہ بھی چلے گا۔ البتہ اگر اولوں کا پانی پیا جائے، کہ آپ اولے ہیں اور آپ اس کا پانی پی رہے ہیں، تو یہ رزق ملنے کی، شفا ملنے کی اور تجارت میں برکت ہونے کی اس کی علامت ہے۔ تو اگر بارش ہو اس کے بجائے، اولوں کی بجائے، تو یہ بھی باعث رحمت ہے، اور اللہ کی طرف سے مخلوق کے اوپر خاص بندہ نوازی بھی ہے، اور وہ انسان جس کاروبار میں مصروف ہے اس میں ترقی اور بڑھوتری بھی ہے۔ اگر بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے شفا کی علامت بھی ہے۔ تو باقی اوورال اولے جو ہیں یہ، کیونکہ عام زندگی میں بھی انسان اگر بات پھر رہا تو کہتا بھی اولے پڑ رہے ہیں ادھر آ جاؤ، کہیں انسان زخمی نہ ہو جائے، تو یہ کوئی اتنی مثبت اس کے اندر پیغام نہیں۔ استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کم از کم 3 تسبیح جو ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تاکہ وہ اولوں کی ذات سے محفوظ رہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ساجد علی صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنے لیے استغفار کی تسبیح کو لازم پکڑیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے لیے بہتری لائے گا۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے نئے خواب اور نئے سوالات کا انتظار رہے گا۔ آپ اپنے خواب اور اپنے سوالات اسکرین پر نظر آنے والے تمام لنکس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔